ایک گاؤں تھا، وہ گاؤں کے جو داخلی دروازہ تھا، اندر داخل ہونے کا جو بڑا دروازہ رہتا ہے پہلے کے ملکوں میں، اس طرح وہ داخل ہونے کے دروازے پر ایک تختی لکھی تھی، ہم کو ایک اپنے امیر کی تلاش ہے، یعنی ہمارے ایک سردار کی تلاش ہے، ایک سی ایم کی تلاش ہے. اور نیچے شرائط لکھے تھے، سب لوگ پڑھتے واپس چلے جاتے. ایک آدمی آیا، پڑھا، پڑھنے کے بعد لکھا تھا کہ جو یہاں پر ہمارا سی ایم بنے گا، ہمارا صدر بنے گا، ہم اسے قبول کریں گے 5 سال تک، اس کی ہر بات مانیں گے. 5 سال کے بعد ہاتھ پیر بند کے ایک گاؤں کے باہر بہت بڑا گڑھا ہے، وہ گڑھے میں سانپ اور بچھو ہیں، اس میں اسے ڈال کے آئیں گے، اس کی جان چلی جائے گی. اگر اس شرط کو کوئی مانتا ہے تو ہمارا وہ سردار بنے. تو سب لوگ آتے، دیکھ کے چلے جاتے، مگر ایک انسان آیا، دیکھ کے اندر گیا، گاؤں میں جا کے کہنے لگا کہ میں بننا چاہتا ہوں تمہارا سی ایم. لوگوں نے کہا وہ شرط کو پڑھ لیا؟ اس نے کہا 1 بار نہیں 10 بار پڑھ لیا ہوں، میں بنوں گا. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو کل صبح ہم تمہاری رسم کریں گے. رسم کر کے اس کو ہار وغیرہ پہنا کے سیٹ پہ بٹھا دیے. مگر یہاں سی ایم پی ایم بننے کے لیے الیکشن ہوتا ہے، لوگ جھگڑتے ہیں، مگر وہاں فری میں سیٹ مل رہی تھی، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. اب بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا صبح بیٹھتے ہی فوراً اٹھا، ہار نکالا، لوگوں کو جمع کیا، سپاہیوں کو جمع کیا، کتنی دولت ہے، کتنا خزانہ ہے، سب نکالو اور مجھے لے چلو جہاں پر 5 سال کے بعد مجھے ڈالنے والے ہیں، وہ گڑھا میں دیکھوں گا. تو سپاہی لے کے گئے. لے کے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے سانپ ہیں اور ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، بچو ریگ رہے ہیں اندر گڑھے میں. تو یہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں. سب دیکھ کے سوچا یہ جو پہلے آئے تھے 5 سال تک عیش و عشرت موج مستی کر کے چلے گئے، ان کی حالت ایسی ہو گئی، میری بھی حالت 5 سال کے بعد ایسی ہی ہونے والی ہے. یہ سوچا. بڑا چالاک تھا، سمجھدار تھا، اسی لیے فوراً آیا. وہ تخت پر جو پہلے بیٹھا تھا وہی بیٹھا تھا، اس کے بعد تخت پر بیٹھا ہی نہیں، غلاموں کی طرح گھومتا تھا، بہت جلدی جلدی کام کیا کرتا تھا. وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے. تو بلا کے ساری دولت کو نکالا اور کہا کہ ہمارے جو شہر کے اطراف پہاڑ ہیں، وہ پہاڑوں کو کھدواؤ، ایسا زہر بناؤ ٹینکروں کے حساب سے کہ وہ سانپ اور بچھو مر جائیں. تو سانپ اور بچھوؤں کا زہر بناتے بناتے 1 سال لگ گیا. وہ ڈالتے ڈالتے وہ ڈال کے وہ گڑھے میں سانپ اور بچھوؤں کو مار دیے. بعد میں وہ پہاڑوں کو کھدوا کر بھرنے تک 2 سال لگ گئے. 2 سال، 1 سال، 3 سال ہو گئے. ان کے ساتھ خود محنت کرتا رہا، وہ دولت کو خرچ کیا. اس کے بعد 2 سال بچے تھے 5 سال میں. تو بعد میں وہ سب فاؤنڈیشن خدا کے وہاں پر ایک بہت بڑا عالیشان محل بنایا. محل بناتے بناتے 1.5 سال لگ گئے. 6 مہینے بچے تھے. اب 6 مہینے میں اسے جانا ہے، وقت ہو گیا ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں. یہ کیسا بادشاہ ملا ہمیں، کیسا سی ایم ملا، نہ خود چین سے بیٹھتا ہے، نہ ہمیں بیٹھنے دیتا ہے، نہ خود برابر کھاتا ہے، نہ ہمیں کھانے دیتا ہے. پہلے کے الگ تھے، یہ الگ ہی نکلا ہے. تو سب کو لے کے گیا. جانے کے بعد وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا کھانا پانی اور نوکر چاکر رکھ کے پیسے رکھ کے آ گیا. وہ 6 مہینے ہو گئے تو لوگ آ گئے، بس ہو گیا، 5 سال ہو گئے، اب تیری بات نہیں مانیں گے. اس نے کہا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ رسی وغیرہ لے کے آئے تھے. ارے رسی ان کو باندھتے تھے، میں تو انتظار میں ہوں. جس طرح تم 5ویں سال کا انتظار کر رہے تھے، میں بھی انتظار کر رہا تھا. یہ 5 سال کب ختم ہوں گے، میں کب جاؤں گا. وہ جو نہیں آتے تھے ان کو رسی بند کے لے گئے، میں تو خود جانے کے لیے بےتاب ہوں. چلو میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر گیا. سب لوگ گئے. جانے کے بعد وہاں چھوڑ کے آئے تو وہاں کیا تھا؟ عالیشان محل تھا، نوکر چاکر تھے، لونڈیاں تھی، دولت تھی، کھانے پینے کا سامان تھا. ہمیشہ راجا کی طرح رہنے لگا. تو یہ حکایت ہے. تو اسی طرح دنیا میں ہم آئے ہیں، تو جہاں ہمیں محل بنانا ہے وہاں محل بناؤ. بس وقت تھوڑا ہے، جتنا ہو سکے وہاں کے لیے کچھ کماؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث میں نے بتا دی. عائشہ، ایران کا ٹکڑا نہیں بچا، جو تو نے دیا ہے وہ بچا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ پہلی حدیث کو سمجھو. جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا وہ میرے لیے بچا ہے، ہمارے لیے بچا ہے. جو بھی ہم دیں گے وہ باقاعدہ حساب کے ساتھ وہاں پر لکھا جائے گا، وہی ہمیں کام آئے گا. میں بہت بڑا اربوں پتی ہوں، پھر بھی میری کار ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، جاؤں گا تو دوسرے اس پر راج کریں گے، دوسرے قبضہ کریں گے، مجھے کچھ ساتھ نہیں آئے گا. تو میں عقل مند ہوں تو ایسا کام کروں کہ میرے ساتھ آئے. تو یہ اللہ والوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو،
یہ اس دنیا کی دولت کو، دنیا کے عہدے سے دور بھاگا کرتے تھے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب دل میں خیال آیا کہ مجھے لوگ متولی بنائیں، تو 40 دن تک پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ لوگ مجھے متولی بنائیں، نمازی سمجھیں. تو 40 دن کے بعد خیال آیا میں 40 دن جو نماز پڑھا یہ صرف متولی بننے کی خواہش سے پڑھا، اللہ کے لیے نہیں پڑھا. منہ سے بولتا تھا واسطے اللہ کے، مگر دل میں خیال تھا کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں اور یہاں کا متولی بنائیں. تب 40 دن کے بعد جب خیال آیا تو توبہ کر کے یا اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. زبان سے کہتا تھا تیرے لیے پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی نماز، مگر دل میں کچھ اور تھا. لوگ مجھے نمازی سمجھیں، حاجی سمجھیں اور مجھے متولی بنائیں. میں یہ سوچتا تھا یہ ساری نماز میری بیکار ہو گئی. مولا آج میں قسم کھاتا ہوں تیری بارگاہ میں کبھی متولی زندگی میں نہیں بنوں گا. یہ کہہ کر جیسے ہی باہر مسجد کے گئے تو لوگ جمع تھے، سب لوگ گھیر لیے، کہنے لگے اے مالک بن دینار، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم کو متولی بنائیں گے. 40 دن سے تڑپ رہے تھے تو کوئی پوچھ کے دیکھتا نہیں تھا، پھر کے دیکھتا نہیں تھا. جب دل سے خواہش کو نکالے تو لوگ پیچھے آ رہے ہیں. دنیا کو ٹھوکر مارو، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی. یہ دنیا کو بنانے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے دنیا کو بنا کے فرمایا کہ اے دنیا تو اس کے پیچھے بھاگ جو میرے پیچھے بھاگتا ہے. کسے بنایا؟ دنیا کو اللہ نے بنایا. ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے تو دنیا بھی اللہ کا حکم مانتی ہے. تو اللہ نے دنیا کو بنا کے کہا کہ اے دنیا تو اس کے پیچھے بھاگ جو میرے پیچھے بھاگتا ہے. مجھے چاہتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگ، جو تیرے پیچھے بھاگتا ہے تو اس سے دور بھاگ. کتنی کوشش کے بعد بھی یہ دنیا ہاتھ آئی نہیں، کتنی کوشش کے بعد بھی یہ دنیا ہاتھ آئی نہیں. آخرت کیوں کر ملے گی جسے چاہا ہی نہیں. اسے چاہو تو ملے گی. وہ ہم صرف دنیا 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 کتنا کماؤ گے، کتنا جماؤ، کچھ بھی نہیں آئے گا. کچھ سوچو، ایک مسافر کو جتنا چاہیے بس اتنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے رہیں؟ تو سرکار نے پیاری مثال دی اور فرمایا کہ دیکھو جب سے کشتی بنی ہے، جہاز بنی ہے، پانی میں جہاز رہتا ہے نا. تو پانی کہتا ہے کہ اے کشتی، اے جہاز، میں تیرے اندر آ کے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری میری دوستی پرانی ہے تو میں تیرے اندر آ کے دیکھنا چاہتا ہوں. تو کشتی کہتی ہے کہ پانی دوستی پرانی ہے، تو دور سے اچھی ہے، تو اندر آئے گا تو مجھے لے کے ڈوبے گا. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیو، اللہ کے بندو، دنیا میں تم اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے. تم کشتی کی طرح بن جاؤ، یہ دنیا کو پانی سمجھو. یہ دنیا اندر آنے کی کوشش کرے گی، اندر آنے نہ دینا. اے دنیا تو اندر آئے گی تو مجھے لے کے ڈوبے گی، نہ دین کا رہوں گا نہ دنیا کا رہوں گا. تو اس طرح یہ بڑی بھیانک ہے. دنیا سے اس لیے دور رہنا چاہیے کہ یہ بڑے بڑے علماء کو بھی ہلاک کر دی ہے، اتنی بھیانک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. کتنی پیاری حدیث ہے، سنو کیا فرما رہے ہیں آقا. دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ کے سامنے مچھر